ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر فتنے کے لیے آقا کریم نے جو ہے وہ واضح فرما دیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے کھڑے یہ بھی بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ ارشاد فرماتے ہیں حضور نے جن فتنوں کا ذکر ہمارے سامنے فرمایا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں جیسے کسی ملنے والا انسان بہت دن تک وہ نہیں ملتا اور اچانک ملتا ہے تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں، ایسے ہی ہم فتنوں کو پہچانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ آئیے اب اس کو ہم آغاز کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کا۔ پہلی نشانی قیامت کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا تمہارے درمیان سے پردہ فرما جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ قیامت اس وقت تک تو نہیں آ سکتی نا جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ نہ فرما جائے۔ اب بتائیے 1450 سال سے نشانیاں شروع ہوئی ہے، اب وہ نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہے اور ابھی کم و بیش 500-550 سال تک کی اور پوری ہوتی رہے گی، ان میں کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے جو فتنوں کا تالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے جو فتنوں کا تالا ہے، جب تک کہ وہ فتنوں کا تالا میری امت میں رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس لیے کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اور اس کے جو تالا ہے فتنوں کا، اس کی موجودگی میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا، تو اس لیے قیامت اس کی موجودگی تک نہیں ہوگی، اس کے بعد ہوگی۔ پوچھا گیا وہ تالا کون ہے جسے فتنوں کا تالا کہتے ہیں، تو کہا گیا کہ وہ عمر ابن خطاب ہے۔ اسی لیے جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہے مسلمانوں میں آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم بنت علی امام حسین کی سگی بہن، یہ فاروق اعظم کے نکاح میں تھی۔ سیدنا فاروق اعظم گھر کے اندر تھے تو حضرت کعب احبار آئے اور کعب احبار آنے کے بعد کہنے لگے کہ ام کلثوم باب الجہنم کہاں ہے، جہنم کا دروازہ کہاں ہے؟ کعب احبار، یہ کعب احبار جو ہیں یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے والد اور ان کے چچا بھی عالم تھے۔ اب بات کرنے کا انداز دیکھیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ام کلثوم سے کہا جہنم کا دروازہ کہاں ہے؟ تو کہا کون جہنم کا دروازہ؟ کہا تمہارے شوہر عمر ابن خطاب۔ یہ رونے لگی اور غصے میں آ گئی، سیدہ تھی، غصے میں آ گئی، جلال میں آ گئی، اور فاروق اعظم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا وہ یہودی کو دیکھو کیا بولتا ہے، کیا بکتا ہے وہ۔ حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن چونکہ یہودیوں کے عالم تھے غصے میں کہہ دیا کہ اس یہودی کو دیکھو کیا بک رہا ہے۔ اور فاروق اعظم نے کہا کیا بک رہا ہے؟ وہ آپ کو جہنم کا دروازہ بولتا ہے، باب الجہنم بولتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے مسکرا کے کہا اللہ بہتر کرے گا۔ باہر نکلے تو کہا کہ ام کلثوم کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے جہنم کا دروازہ کہا ہاں، توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک شخص ہوگا وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا رہے گا اور جب تک وہ حیات رہے گا وہ لوگوں کو جہنم میں جانے سے روکے گا، جہنم میں وہ جانے نہیں دے گا۔ توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم میں جانے نہیں دے گا، اور جب اس کی شہادت ہو جائے گی، جب اس کی شہادت ہو جائے گی تو لوگ فتنے میں گرفتار ہو کر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اب یہ بات اب آگے اسی پر نشانیاں ہیں۔ اب آپ کو یہ گفتگو شروعات کی ذہن میں رکھنا ہوگی کیونکہ آگے اب اسی سے عنوان آئے گا اور ہر ہفتہ بھی اسی سے ٹچ چلے گا۔ اگر آپ ایک ہفتہ بھی مس کریں گے تو پھر آپ کو گفتگو میں پھر وہ لطف نہیں آئے گا، کیونکہ اب یہ ایک تسلسل ہے انشاءاللہ اور آپ کو بہت دھیان سے اب سننا ہے۔ تو سیدنا کعب احبار کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ امت محمدیہ کا ایک شخص ہے، اس کی موجودگی میں وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا رہے گا، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، لوگ کو جہنم سے وہ روک کر کے رکھے گا، لیکن جب وہ شہید ہو جائے گا
تو پھر لوگ فتنے میں گرفتار ہوں گے. اس کی موجودگی میں امت محمدیہ میں آپس میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اس کے بعد فتنہ ہوگا, اور جب اس کے بعد فتنہ ہوگا تو لوگ پھر جہنم کے اندر گرفتار ہوں گے. تو اسلام سے پہلے, اسلام کی آمد سے, یعنی پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے توریت اور انجیل میں جہنم کا دروازہ جس کو لکھا گیا ہے, ہم نے اس کا نام پڑھا ہے کہ وہ عمر ابن خطاب ہوگا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ عمر کی شہادت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کس طرح ہوئی آپ جانتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس پہ اشارہ دیتا ہوں کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی. اصل میں یہ ہوا, فاروق اعظم کی شہادت کی جو وجہ بنی یہ کہ سیدنا فاروق اعظم کے اپنے دور میں آپ نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کو نہیں رکھا. کسی غیر مسلم کو آپ مدینہ طیبہ کے اندر نہیں رکھتے تھے اور رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. دور فاروقی میں مدینہ منورہ کافروں سے خالی ہو گیا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہیں, تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا کہ ایک ایسا غلام ہے جس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ بہت بڑا کاریگر ہے اور وہ بہت سے ہنر جانتا ہے. اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ آپ تو کافروں کو مدینہ طیبہ میں رکھنا نہیں چاہتے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو آپ کے پاس بھیجوں. سیدنا فاروق اعظم نے سوچا کہ اگر اتنا بڑا کاریگر مدینہ طیبہ آتا ہے تو وہ مدینے والوں کو جو ہے وہ ہنر سکھائے گا, اور مدینے والے ہنر سیکھیں گے اور مسلمانوں کے اندر ایک ہنر کا جذبہ پیدا ہوگا, اور اس طریقے سے مسلمان ترقی کریں گے. تو سیدنا فاروق اعظم نے اس غلام کو جو بہت بڑا کاریگر تھا حضرت مغیرہ کا, اس کو آنے کی اجازت دے دی. اس طریقے سے ابو لؤلؤ نام کا یہ شخص جو مجوسی تھا اور بہت کٹر تھا اپنے مذہب کے اندر, یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے انسان کو, اور یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے انسان کو کہ کافر کبھی بھی اہل اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا. کتنا بھی وہ لبرل اپنے آپ کو کہے, کتنا بھی نیوٹرل کہے, کتنا بھی امن پسند کہے, کافر کافر ہوتا ہے. کافر اسی ناگ کی طرح ہے, کافر اور مشرک اسی ناگ کی طرح ہے جس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. ناگ بہرحال ڈسے گا, ایسے ہی کافر اہل ایمان کو ہمیشہ نقصان پہنچائے گا. سیدنا فاروق اعظم نے ایک نیک مقصد کی خاطر اس کو مدینہ منورہ میں انٹری دی, اور ابو لؤلؤ نام کا وہ نوجوان جب مدینہ طیبہ میں آیا تو مسلمانوں کے خوبصورت بچوں کو دیکھتا تو اندر سے جلتا وہ, اور جو ہے وہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے روتا اور کہتا کہ مسلمانوں کے بچے اتنے خوبصورت ہیں, مسلمانوں کے بچے اتنے ذہین ہیں. اس طریقے کی باتیں کر کے وہ آپس دل کے اندر جو ہے وہ بہت کڑتا تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ کچھ لوگوں کو سکھاؤ. تو جناب مغیرہ اس سے کچھ جو ہے وہ پیسے لیتے تھے کہ تو ہنر جانتا ہے, اتنا کماتا ہے, اتنا مجھے دیا کر کیونکہ تو غلام ہے. تو ایک دن وہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ امیر المومنین, مغیرہ مجھ سے اتنی رقم لیتے ہیں, تو کیا ان کا یہ رقم لینا ظلم نہیں ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تم کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا میں اتنا کما لیتا ہوں. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم اتنا کما لیتے ہو تو اتنا تمہارے آقا کو دینا یہ کوئی ظلم نہیں ہے. تو وہ ناراض رہنے لگا اور غصے میں آ گیا. ایک دن فاروق اعظم نے اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم چکی بنانے کا ہنر جانتے ہو, تو کیا تم میرے لیے کوئی چکی بنا دو گے؟ تو اس نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک کے لوگ یاد کریں گے کہ میں نے جو آپ کے لیے چکی بنائی ہے, اور 4 دانگ عالم میں اس چکی کا تذکرہ ہوگا. جب وہ چلا گیا, مولائے کائنات بھی موجود تھے اس محفل میں, تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا علی اس نے جو بات کی ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو مولائے کائنات کہتے ہیں امیر المومنین اس نے آپ کو دھمکی دی ہے جان سے مارنے کی. پھر سیدنا فاروق اعظم, لیکن وہ عمر جس کے جلال سے لوگ ہیبت میں رہا کرتے تھے, فاروق اعظم کا جلال اسلام کے لیے تھا, شریعت کے لیے تھا, اللہ کے قانون کے لیے تھا, اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. ایک غلام دھمکی دے کر چلا گیا مگر یہ آپ کا صبر تھا. ایسے میں آپ ان دنوں میں حج کے ایام آ گئے اور آپ حج کے لیے مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے. جب آپ
حج سے واپس آنے لگے تو حج سے واپسی پر جو ہے آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا، لال رنگ کا مرغا ہے جس نے ناف کے درمیان آپ کو چند ٹھونگے ماری ہے۔ آپ وہ خواب دیکھ کر واپس آئے۔ حضرت اسماء بنت امیس، یہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ حضرت جعفر طیار کی جو ہے وہ بیوی رہ چکی ہے، ان کی بیوہ تھی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی جو ہے وہ والدہ ہیں، یعنی اون و محمد جن کا کربلا میں جن کی شہادت ہوئی ہے یہ ان کی دادی ہوتی ہے، حضرت اسماء بنت امیس۔ تو اس وقت مدینہ منورہ میں عورتوں میں خواب کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ اللہ نے اسماء بنت امیس کو عطا فرمایا تھا۔ تو جب یہ خواب حضرت اسماء بنت امیس کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایک لال رنگ کا مرغا ہے جو فاروق اعظم کی ناف کے نیچے ٹھونگے مار رہا ہے، تو سیدہ اسماء بنت امیس نے فرمایا کہ اگر یہ خواب سچا ہے اور سچائی ہے تو چند دن کے بعد حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو جائے گی اور حضرت فاروق اعظم شہید ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے یہ خواب جو ہے وہ آپ کو نظر آیا اور یہ خواب نے شہادت بتایا۔ پھر فاروق اعظم نے حج میں ہی دعا کی تھی، اللہ سلطنت بہت بڑھ چکی ہے، 3 بر اعظموں پہ حکومت ہے، لوگ بہت بڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے کہ میں بے بس ہو جاؤں اور لوگوں کو سنبھال نہ سکوں تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے وہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے نماز کے لیے، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ مسجد میں مصلی پر کھڑے ہوتے تو آپ یوں کہتے اقیموا صفوفکم، کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سووا صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو، بلکہ آپ دیکھتے اگر کوئی نیچے آگے پیچھے ہوتا تو آپ اس کے پاس جا کر کے اس کو درست کرتے، کیونکہ صف سیدھی کرنے کا معاملہ یوں فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت صفیں سیدھی رکھے گی اس وقت تک امت کامیاب رہے گی، اور جب تک میری امت کی صفوں کے درمیان گیپ نہیں ہوگا، خلا نہیں ہوگا، اس وقت تک میری امت متحد رہے گی۔ اب تو لوگ صفوں کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، اتنے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر گیپ رہے گا تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان اختلاف پیدا کرتا ہے، تو فاروق اعظم اس کا بہت خیال کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اہم بات، فاروق اعظم کو حضور کی بات پہ کتنا یقین تھا کہ جب تک میری امت صفوں کو متصل رکھے گی ان میں اختلاف نہیں ہوگا، تو فاروق اعظم نے امت کو متحد رکھنے کے لیے مسجد میں صفوں کو متحد رکھنے پہ کتنا زور دیا، اور جب تک کہ لوگ صفوں میں متحد رہتے تھے فاروق اعظم کے دور تک تو پھر امت یہ متحد رہی، اس امت میں اتحاد رہا۔ آج بھی ہم تو پہلی بات دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں ہے، ادھر اقامت بھی ادھر سیدھا شروع، جبکہ نماز پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے، صفوں کا جائزہ لے اور اس کے بعد صفیں درست کروائے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ صف درست کرے۔ اب تو لوگ نماز ہی ادھار پڑھتے ہیں، معاذ اللہ، آستینیں چڑھی ہوئی ہے، پانچے اٹھے ہوئے ہیں، گلے کھلے ہوئے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نماز کی، نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت، اہم العبادات ہے نماز، لیکن بس پڑھ لیا، نماز کو عادت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، نماز کو عبادت سمجھ کر نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے نمازوں کو عادت بنایا ہے، عبادت نہیں بنایا ہے، جبکہ یہ نماز کی شان یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پوری کائنات کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے میری مرضی پہ ڈالے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت پڑھوں تو میں 2 رکعت کو ترجیح دوں گا جنت پر، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے اللہ کی خوشی ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنی عادت بنائیں، صفیں درست رکھیں اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہیں تاکہ اللہ آپ کے درمیان اتحاد رکھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بھی چلے جاتے تھے اور کہتے تھے صفیں درست کرو، صحیح سے لگو۔ اسی درمیان میں ابو لؤلؤ، یہ اس کا اصل نام تھا فیروز نام تھا، ابو لؤلؤ فیروز، یہ اس نے کھنجر بھی خود ہی بنایا تھا، 2 دھاری کھنجر، اور اس کو زہر میں بجھایا تھا،
وہ خالصتاً سیدنا فاروق اعظم کے لیے اس نے بنایا تھا اور اس کو زہر میں بجھایا تھا. زہر میں اس لیے بجھایا تھا کہ اگر وار مضبوط بھی نہ ہو سکا تو ایسی صورت میں کم سے کم زہر تو کام کر جائے گا. اور اس نے سیدنا فاروق اعظم کے سر پہ، گردن پہ، سینے پہ اور ناف کے نیچے وار کیے. سیدنا فاروق اعظم زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کے بعد جو ہے تقریباً 7 لوگوں کو اس نے اور شہید کیا. اسی کھنجر سے 7 لوگ اور شہید ہوئے. ایک شخص جو بہت ہوشیار تھے، انہوں نے اپنی بڑی ٹوپی اس کے سر میں ڈال دی تو اس کی آنکھیں چھپ گئی. اب وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس طرح سے اس کو پکڑ لیا گیا. یہ ہے فیروز ابو لولو. سیدنا فاروق اعظم کچھ دن ظاہری طور پہ حیات رہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو یا ماہ محرم کی 1 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 26 یا ماہ محرم کی 1 تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. اور آقا فرماتے ہیں عمر کی شہادت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب میں نے یہاں حصول برکت کے لیے شہادت فاروق اعظم اس لیے بیان کر دی تاکہ ہو سکتا ہے فاروق اعظم کی شہادت کے دن آئیں گے تو بھی قیامت کی نشانیاں ہی چل رہی ہوگی، تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور اب اس عنوان سے ٹچ ہوگا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں میری امت ایک وقت ایسا دیکھے گی کہ میرے صحابی عثمان کو مظلومانہ انداز سے شہید کیا جائے گا. دردناک بڑی مظلوم شہادت ہوگی میرے صحابی عثمان کی. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. عثمان غنی کی شہادت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تک حیات رہے ظاہری طور پر امت میں آپس میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فتنہ نہ تھا. اب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ اپنے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی ایک مشاورت بنا دی تھی، 6 لوگوں کی، کہ یہ 6 میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں. تو سیدنا عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا اور حضرت عثمان غنی خلیفہ ہو گئے. حضرت عثمان غنی کی خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے کے 10 سال تک اتنی مقبولیت رہی کہ جو مقبولیت سیدنا فاروق اعظم کو امت میں تھی اس سے زیادہ مقبولیت یہ 10 سال سیدنا عثمان غنی کو رہی. کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مزاج میں تھوڑی سی سختی تھی اور حضرت عثمان غنی بڑے نرم تھے، تو نرمی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا. لیکن پھر ہونا وہی تھا جو لکھا گیا تھا. اللہ کی آزمائش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش. اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور یہ بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی آزمائش سے محفوظ رکھے. یہ قیامت کی تیسری نشانی عرض کر رہا ہوں، شہادت عثمان غنی. حضور فرماتے ہیں عثمان کی شہادت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب تک عثمان شہید نہیں ہوں گے مظلومانہ انداز میں، بہت مظلوم دردناک انداز میں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا. کیسے؟ کم و بیش 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. حضرت عثمان غنی جو تھے، جو مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ جو ہے اس دور کا، ابھی جو مسجد نبوی کا کل رقبہ ہے، کل رقبہ مسجد نبوی شریف کا جو ہے، یعنی کہ پورا جو گراؤنڈ ہے، جتنا پوری مسجد نبوی جو بنی ہوئی ہے، اتنا ہی رسول اللہ کے دور میں مدینہ منورہ تھا. پورا شہر مدینہ اتنا بڑا تھا. ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان غنی اس وقت بھی مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے. ابھی کا جو مدینہ منورہ ہے بظاہر اس کے یعنی جب بستی ختم ہوتی تھی تو وہاں حضرت عثمان غنی رہتے تھے. ابھی بھی وہاں پر اس کا نشان موجود ہے. سیدنا عثمان غنی جہاں رہتے، بڑا مکان تھا، مالدار تھے، بہت بڑا مکان تھا، وہیں رہتے تھے. تو بلوائیوں نے، یہ بلوائی جو ہے، یہ لوگ بلوائی کہتے ہیں باغی گروپ کو، اور یہ بلوائی اکثر جو ہے مصر اور شام سے آئے ہوئے تھے. ان کی تعداد 3000 بتائی جاتی ہے، اور بھی ان میں شامل تھے. تو یہ لوگوں نے 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور محاصرہ کر لیا 10 دن تو بہت نرمی رکھی ان لوگوں نے. حضرت عثمان غنی نماز کے لیے آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے. حضرت عثمان غنی پہ اتنا ظلم کیا کہ یہ 3000 کی تعداد میں مسلح
یعنی تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، بھالوں کے ساتھ جب شہر رسول میں داخل ہوئے تو ایسا بھی ہوا، روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، امام ابن جریر طبری نے بھی لکھا ہے کہ عثمان غنی پہ اتنا ظلم کیا کہ ان کو مارے، تماچے لگائے، ان پہ پانی بند کیا، ان پہ کھانا بند کیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی جب جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جو مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ عصا ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ کھڑے ہونے والے تھے ممبر رسول پر، تو حضور کا وہ عصا تھا، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عصا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو تماچے مارے ممبر پر، اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے عصا چھینا، اور چھین کر کے اس طریقے سے ایک ظالم نے جو ہے وہ اس طریقے سے رانوں پہ رکھ کے اس کو توڑ دیا، شہید کر دیا، عصا مبارک کو، حضور کے عصا شریف کو شہید کر دیا۔ لیکن قدرت نے اس کو ایسی سزا دی بدبخت کو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی مانڈی پر، اس کے زانوں پر زخم ظاہر فرمایا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر ناسور ہوا، کیڑے پڑے، اور اسی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر کے مرا۔ دیکھو، ظلم کرنے والا جب ظلم کرتا ہے تو اس کو ظلم کا انجام پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قدرت ظالم کو کبھی چھوڑتی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا ملک شام میں، وہ اندھا ہو گیا تھا اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی، اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو گیا تھا، سور کی طرح لگتا تھا اس کا چہرہ۔ تو کسی نے کہا کہ تیرا چہرہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ عثمان غنی کی شہادت سے پہلے میں نے ان کو تماچے مارے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ حال تھا۔ دیکھیے، یہ چیزوں کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، اتنی بڑی بڑی ہستیاں بھی ان امتحانات سے گزری، آزمائشوں سے گزری۔ آج تھوڑا سا ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم فوراً بفر جاتے ہیں، مجھے ایسا کہا، یہ ہوا، ارے دیکھو اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ حضرت عثمان غنی نے جو قربانیاں دی ہے، آپ ان قربانیوں کو تو دیکھیں، چندہ دینا رسول پاک کی بارگاہ میں، اونٹ بھر بھر کے حضور علیہ السلام کے نام پہ لٹانا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ عثمان تبوک کے بعد اگر کچھ نہ بھی کرے تو بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ دو مرتبہ حضور سے جنت خریدنے والی ذات سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اور آپ کو جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے نیچے کھینچا گیا۔ صحابہ کرام اس وقت حضرت عثمان غنی کی طرفداری میں تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تڑپ کر رہ جاتے تھے، کیونکہ اپنی عزت بچانی تھی، اپنی آبرو بچانی تھی، اپنی جان بچانی تھی، کیونکہ وہ 3000 کی تعداد میں تھے، مسلح تھے، اور حضرت عثمان غنی پہ ظلم ڈھا رہے تھے، اور سب لوگ جانتے تھے کہ قدرت کا جو لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ آخرکار حضرت عثمان غنی پہ انہوں نے پانی بند کیا، کھانا بند کیا۔ جب یہ اطلاع مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو پہنچی تو حضرت مولائے کائنات نے اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دروازے پہ کھڑے رہو تاکہ بلوائی اندر نہ سکے۔ ایک شبہ کا ازالہ، بہت خاص بات۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ عثمان غنی کا گھر گھیر لیا تو اور بقیہ صحابہ کہاں گئے تھے؟ چند بچے تھے تو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی کیسے ہو گیا تھا؟ اور صحابہ کہاں تھے؟ کہاں تھے حضرت طلحہ؟ کہاں تھے حضرت زبیر؟ کہاں تھے عبد الرحمن ابن عوف؟ یہ بڑے بڑے بہادران اسلام جن کے نام سے بڑے بڑے سورما کانپتے تھے، یہ کہاں تھے؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کا گھر گھیر کر کے شہید کر دیا؟ تو یاد رکھیں، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ہر سال صحابہ حج کرتے تھے، تو جن دنوں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کا گھر گھیرا ان دنوں اکثر صحابہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، ان کا معمول تھا، وہ اکثر حج کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ تو جتنے صحابہ حج کے لیے جا چکے تھے، بلکہ انہوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا تھا، وہ شریروں نے، بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے ان دنوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی ملے۔ جب اکثر صحابہ حج کے لیے چلے جائیں گے تو پھر ان کو مدینہ منورہ خالی ملے گا، اور یا تو زیادہ عورتیں ہوں گی یا تو بچے ہوں گے، اور وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکیں گے، روک ٹوک نہیں سکیں گے، اس لیے ان لوگوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب کیا۔
اب آپ کے بات سمجھی. بہت سارے لوگ یہ شکوک و شبہات کہتے ہیں جب عثمان غنی پہ یہ ظلم ہو رہا تھا تو سب کہاں تھے؟ اکثر لوگ حج کو جا چکے تھے. بات یہ ہے تو مولا کائنات کو جب خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مولا کائنات نے اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو فرمایا کہ تم جاؤ اور دروازے پہ کھڑے رہو. اب یہ یہاں کھڑے تھے، ظاہر سی بات ہے ان سے مقابلے کی کسی میں ہمت نہ تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان دونوں شہزادوں کو خبر کرنے کی بجائے وہ لوگ پیچھے سے گئے، چھت پہ سے کودے اور اندر داخل ہو گئے. اور جب اندر داخل ہو گئے تو ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑی اور آپ کو تماچے لگائے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے شہید کرنا چاہتے ہو نا، اور کہتے ہو کہ خلافت کی کرسی چھوڑ دو، میں کیسے چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت وہ آئے گا. دیکھو حضور نے اپنے صحابہ کو ایک ایک بات کیسی غیب کی خبر دی تھی. فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تجھے خلافت کا جبہ پہنائے گا، تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا. لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن تو نے اتارنا نہیں، چھوڑنا نہیں، ورنہ اسلام کے اندر بہت زیادہ فتنے فساد ہوں گے. تو تو نے شہید ہو جانا لیکن حلہ خلافت کو تو نے، خرقہ خلافت کو تو نے چھوڑنا نہیں. تو وہ کہتے تھے کہ آپ معزول ہو جائیے، آپ خلافت چھوڑ دیجئے، آپ ہمارے حوالے کر دیجئے سب معاملہ. سیدنا عثمان غنی نے کہا میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن میں خلافت کے معاملات تم جیسے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا. تو سیدنا عثمان غنی کو انہوں نے مارا. جب مارا تو سیدنا عثمان غنی نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں داماد رسول ہوں. عثمان غنی کہتے ہیں حضور کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد ایک حضور نے نکاح میں دیے عثمان غنی کے. پھر فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. میں نے حضور علیہ السلام کو اس وقت کنواں پیش کیا ہے جب مدینہ منورہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی ضرورت تھی. کیا تم یہ احسانات نہیں جانتے؟ اور آج تم میری جان پر بنائے ہو، میری جان لے لینا چاہتے ہو. ان لوگوں نے بہت کچھ سنا لیکن وہ ظالموں نے کلمہ تو پڑھتے تھے. میرے آقا نے فرمایا عثمان کو باغی گروہ شہید کرے گا. ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. اس وقت جب عثمان غنی کی شہادت کا دن آیا، عثمان غنی نے اپنی بیوی جناب نائلہ سے بتایا کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیں مجھے کتنا ستا رہے ہیں کہ میرے گھر پر ان لوگوں نے چاہے وہ پہرے لگا رکھے ہیں، مجھے باہر نکلنے نہیں دیتے، مجھے نماز کے لیے جانے نہیں دیتے یا رسول اللہ. تو آقا کریم نے فرمایا عثمان اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب تم نے جو روزہ رکھا ہے تو آج افطار میرے ساتھ آ کر کے آپ کرو گے. تو حضرت عثمان غنی نے چاہے وہ بیوی کو یہ خواب بتا دیا تھا کہ اب یہ میری زندگی کا آج کا آخری دن آ گیا ہے. حضرت عثمان غنی کو قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی، بہت کثرت سے حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حضرت عثمان غنی نے قرآن کھولا اور کھولنے کے بعد تلاوت کر رہے تھے، ان لوگوں نے مار پیٹ کر اسی حالت میں شہید کیا. مصحف قرآن کھلا ہوا تھا اور پہلے پارے کا آخری حصہ حضرت عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی کا خون جب اڑا تو اس حروف پر ان الفاظ پر پہنچا جس کو ہم کہتے ہیں فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ. یہ کچھ بڑا لکھا ہوتا ہے نا قرآن مقدس، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، یہ بڑا لکھا ہوتا ہے، اس پہ خون پہنچا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. حضرت عثمان غنی کی شہادت ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی. آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. آقا فرماتے ہیں عثمان کی شہادت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اب حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے. ادھر اکثر صحابہ آج پر تھے. جب صحابہ کو پتا چلا کہ بلوائی گروپ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر سب کو افسوس ہوا، بلکہ مولا کائنات کو اطلاع ہوئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. تو مولا کائنات نے کہا میں نے حسنین کو دروازے پہ کھڑا کیا تھا، حسن امام حسین پاک کو ان کے ہوتے ہوئے شہید کیسے کیا؟ تو مولا کائنات جب وہاں پہنچے، چونکہ وہ مدینہ منورہ کے باہر ان کا گھر تھا، جب آپ وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ شہزادے کھڑے ہیں دروازے پہ، دروازہ بند ہے. تو کہا کہ عثمان شہید ہو گئے. کہا ہمیں نہیں پتا. کہا کہ مجھے تو پتا چلا ہے کہ وہ شہید ہو گئے. بلکہ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے، تاریخی باتیں کہاں تک ان لوگوں نے اس کا فیصلہ کیا، کہاں تک یہ سچائی تک پہنچے، لیکن بعض مورخین یہاں تک بتاتے ہیں اور اس سے حضرت عثمان غنی کے ساتھ مولا علی کی محبت کا پتہ چلتا ہے
کہ حضرت مولا کائنات عثمان غنی سے کتنی محبت کرتے تھے. حضرت حسنین کریمین کو مولا کائنات نے ایک تماچا لگایا, کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے شہادت ہوئی کیسے؟ اور شہزادوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں خبر ہی نہیں, وہ دروازے تک آئے بھی نہیں, ہم نے ان کو آنے نہیں دیا. تو بعد میں پتا چلا کہ وہ لوگ چھت سے کود کر کے حضرت عثمان غنی تک پہنچے, عثمان غنی کو شہید کیا. اتنی ادھم مچائی ان لوگوں نے, اتنی ادھم مچائی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کہ حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں نے جائے وہ جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا. تو پھر یہ کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس دور میں جنت البقیع کے باہر دفن کیا. آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ جنت البقیع کا جائزہ لیں گے تو جتنے صحابہ کی مزارات ہیں وہ سب آگے کے حصے میں, اکثر صحابہ کے مزارات آگے کے حصے میں, سب سے اخیر میں حضرت عثمان غنی کا مزار ہے. تو اس دور میں ان لوگوں نے جنت البقیع کے باہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دفن کروایا. لیکن اللہ کی شان یہ کہ پھر حضرت عثمان غنی کا مزار اس وقت جنت البقیع کے بیچوں بیچ میں آ گیا. اب یہ تو دشمنوں نے نفرت کی وجہ سے کیا, انہوں نے ظلم ڈھایا, طاقت کا استعمال کیا, ظلم ڈھایا. لیکن بات کیا ہوئی؟ بات کیا ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں میرے اور عثمان کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. تو اب اگر عثمان غنی کو قریب دفن کر دیا جاتا تو جنت کی کیاری اتنی ہو جاتی. اللہ کو یہ منظور تھا کہ جنت کی کیاری بڑھ جائے, تو حضرت عثمان غنی کو دور دفن کیا گیا تاکہ وہاں سے لے کے حضور کے مزار تک پھر جنت ہی ہو جائے, جنت ہی ہو جائے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ وہاں دفن کیا گیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عثمان کا جنازہ میں خود پڑھوں گا, عثمان کا جنازہ میں خود پڑھوں گا. اب اس کی تعویل کیا ہوگی؟ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پہ درود بھیجتا ہے, تو درود بھیجتا ہے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ ہم جیسے حضور پہ درود بھیجتے ہیں ویسے اللہ ہم پہ ایسے نہیں, بلکہ اللہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے. اب کیا ہوا اس کا مطلب؟ آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ, کہ جس نے مجھ پہ ایک بار درود بھیجا اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. مطلب کیا کہ اگر تم ایک بار حضور پہ درود بھیجو گے تو اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. تو ایسے ہی یہ جو کہا گیا نا کہ میں عثمان کا جنازہ خود پڑھوں گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم جنازہ پڑھتے, نہیں, بلکہ جنازہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عثمان کے جنازے پر رحمتیں نازل فرماؤں گا. یہ حضرت عثمان غنی کا مرتبہ ہے. تو دوسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. یہ تیسری نشانی تھی قیامت کی نشانیوں میں سے, شہادت عثمان غنی. اب شہادت عثمان غنی کے بعد آقا نے فرمایا جب تک کہ جنگ جمل میری امت میں نہیں ہوگی. یہ غیب دان نبی کی غیب دانی دیکھیں. حضور فرماتے ہیں جب تک میری امت میں جنگ جمل نہیں ہوگی اس وقت تک کہ میری امت قیامت کا سامنا نہیں کرے گی. ایک ایسی جنگ ہوگی, حضور فرماتے ہیں میری امت میں آپس میں ایک جنگ ہوگی جس کو جنگ جمل کہا جائے گا. جمل کا مطلب ہوتا ہے اونٹ کے. اب اس جنگ کو جنگ جمل کیوں کہا جاتا ہے؟ قیامت کی چوتھی نشانی